بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اہم ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا حنان یا منان کا وظیفہ ہے۔ حنان بے انتہا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، المنان بہت احسان کرنے والا، بغیر مانگے عطا کرنے والا۔ یہ دونوں نام حدیث مبارک میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کی فائدہ یہ ہوگا کہ بزرگوں کے تجربات اور احادیث کے روشنی میں یہ وظیفہ ان کاموں کے لیے بہت مجرب مانا جاتا ہے جو رزق، رشتہ دار، اولاد یا کام کے بندش، اللہ کی رحمت اور محبت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرنا، مشکلات کے حل کے لیے قرض سے نجات کے لیے مقدمے، فتح حاصل کرنے کے لیے، بیماری سے صحتیابی حاصل کرنے کے لیے، روزگار میں برکت حاصل کرنے جیسے سخت مشکلات کاموں کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی دل کی سختی کو دور کرنا، گناہوں سے توبہ اور دل میں نرمی پیدا کرنا ہو تو اس وظیفے کو کیا جاتا ہے۔ حاجات پوری ہونے کے لیے، یعنی جائز حاجات کے لیے یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ پڑھنے کا جامع طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے روزانہ فجر یا عشاء کے بعد باوضو قبلہ رخ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور 313 بار یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض 313 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں اپنی حاجت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کریں۔ اس وظیفے کی مدت 11 دن یا 21 دن یا 40 دن مسلسل کریں، ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ ہو جائے تو دوسرے مرتبہ اس وظیفے کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اسم اعظم والا مجرب عمل سخت حاجت کے لیے بہت بڑی مشکل ہو، جس کا حل نظر نہ آئے تو جمعرات کی عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے ساتھ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پھر رکعت پوری کریں، رکوع سجدہ کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑا ہونے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 4356 بار یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان پڑھیں۔ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ آخر میں 100 بار درود شریف پڑھیں اور سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کریں۔ یہ عمل ایک بار کرنا کافی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کا عمل ہے اور حاجت ضرور پوری ہوتی ہے بشرطیک جائز عمل ہو۔ وظیفے کے آداب اور شرائط یہ ہے کہ حلال رزق ہو، حرام کھانے والے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ وقتی نماز فرض ہے، بے نمازی کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر جھوٹ، غیبت، بدنگاہی سے بچیں۔ یقین کامل رکھیں، پڑھتے وقت دل میں ہو کہ میرا رب حنان ہے، ضرور رحم کرے گا۔ ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے تو دوبارہ اس عمل کو کریں۔ 40 دن کا عمل ہے تو 40 دن پورا، ایک دن کا چھوٹا ہوا عمل ہے تو دوبارہ شروع کریں۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، والدین کی خدمت کریں۔ اگر وقت کم ہو تو یہ دعا بنا لیں۔ صبح گھر سے نکلتے 11 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھیں، یا حنان یا منان یا حنان یا منان پڑھیں۔ مشکل پیش آئے تو 7 بار پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ رات کو سوتے وقت 33 بار پڑھ کر سو جائیں، اللہ کی رحمت ساتھ رہے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ تلوار کی طرح ہے۔ اسے ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ پڑھیں، جیسے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا رشتہ توڑوانا۔ ناجائز استعمال کرنے والا خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یا حنان یا منان اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کلمہ ہے۔ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، گناہوں سے بچ کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نام الحنان المنان کے صدقے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر کوئی خاص پریشانی ہو تو بتا دیں، انشاءاللہ اس کے متعلق یا حنان یا منان کا وظیفہ بھی بتا دوں گا۔ جیسا کن فیکون ہر مقصد کے لیے وظیفہ بھی کیا جاتا ہے اور وظیفہ بھی اس کے ساتھ نماز بھی۔ کن فیکون کا وظیفہ اور نماز ایک ایسی صورت کا وظیفہ اور نماز ہے۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے اور یہ اس آیت کا وظیفہ ہے جس کو کن فیکون ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یہ نماز بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں۔ یہ نماز اور وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کو کرنا کس طریقے سے ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جو کسی بھی جائز بڑی حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی نماز کن فیکون کو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کے بعد یا تہجد کے نماز کے بعد یا جمعے کے رات کے بعد بہت مجرب اس نماز کو مانا جاتا ہے۔ نیت یہ رکھیں کہ 2 رکعت نماز حاجات برائے رضا الہی پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد
سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، سلام کے بعد استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، اسی طریقے سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف وہی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد 313 بار یا وہاب یا کن فیکون، یا وہاب یا کن فیکون، یا وہاب یا کن فیکون۔ پھر سجدے میں جا کر اپنا مقصد اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، آخر میں 100 بار درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ اس وظیفے کی مدت 3 دن، 7 دن یا 11 دن لگاتار کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا۔ اگر ناگا ہو جائے تو اس وظیفے کو دوبارہ کرنا ہے۔ اسی طرح جسی طرح ہم نے نماز کے صورت میں بھی بتایا ہے، نماز کو بھی پڑھنا ہے اور وظیفے کو دوبارہ کرنا ہے۔ تو بزرگان دین، معزز سامعین اکرام، بزرگوں سے منقول ایک شخص پر قتل کا جھوٹا الزام لگا ہوا تھا، بادشاہ نے قید میں ڈال دیا اور پھانسی کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں ایک نیک قیدی نے اسے یہ نماز بتائی، اس مظلوم نے 7 رات لگاتار یہ نماز پڑھی۔ 7ویں رات سجدے میں رو رو کر بس یہی کہا، یا اللہ تو کن کہنے والا ہے، میری بے گناہی کو کن فرما دے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں اصل قاتل خود حاضر ہو گیا اور اقرار جرم کر لیا۔ بادشاہ نے فوراً اس بے گناہ کو رہا کر دیا اور انعام بھی دیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسی ماجرا ہوا تو اس نے کہا، میں نے تو بس اس ذات کو پکارا تھا جس کے ایک کن سے زمین و آسمان بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں میری رہائی کیا مشکل تھی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو کرنے سے مظلومیت یا مجبوری کے حالت میں جہاں اپنی ساری کوشش ختم ہو جائے، وہاں یہ نماز بہت جلد اثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے صدقہ کریں، عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنے سے دل منور ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے اعمال میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جہاں کوئی تو ہو ہی نہیں، سب سے پہلے ترک گناہ، جھوٹ، غیبت، حرام نظری سے بچیں، ورنہ نور نہیں بنتا، ورنہ عمل نہیں ہوتا۔ کن فیکون کا وظیفہ تعویذ، گنڈی یا غیر شرعی کام کے لیے ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگ کر یہ عمل کرنے کا کہے تو دھوکہ ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مرد اپنے ذات کے لیے، عورت اپنی ذات کے لیے کرے تو اور مجرب عمل ہو جاتا ہے۔ اس نماز میں بندے اپنے ہی بے بسی اقرار کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کہہ کر سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کن فیکون کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت کے یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر یہ آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک ایسی آیت ذکر فرمائی ہے، یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ
یاسین قرآن پاک کی دل ہے، جو دل سے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو یہ عمل بہت جلدی ضرور فائدہ دے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر فوری حاجت چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کن فیکون 1000 بار ہی نشست میں پڑھ کر دعا کریں۔ جمعرات کی رات خاص فضیلت رکھتی ہے، شرط یہ ہے کہ حلال مقصد کسی کا حق مارنا، جادو، ناجائز تعلق یا ظلم کے لیے پڑھیں گے تو الٹا نقصان ہوگا، یعنی پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھیں۔ بے نمازی کا وظیفہ جلدی قبول نہیں ہوتا، یہ نہ سوچے ہوتا ہے یا نہیں، یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ رزق، کاروبار، نوکری، قرض سے نجات، گھریلو مسئلہ، شادی میں رکاوٹ، میاں بیوی میں محبت، اولاد میں محبت، بیماری، ہر قسم کے جسمانی یا روحانی بیماری، مشکلات، دشمن سے حفاظت، مقدمہ، امتحان میں کامیابی، چاہے کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ کن فیکون کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اور وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ خود کچھ نہیں کرتا، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ الفاظ صرف اللہ کو پکارنے کا وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد، گاڑی، گھر، دکان دے کر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا اللہ یہ سب تیرے دیے ہوئی نعمت ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ نظر بد اتارنے کے لیے اس مجرب عمل کو اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو باوضو ہو کر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 412 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر وہ پانی متاثر شخص کو پلا دیں اور تھوڑا سا اس کے چہرے پر چھڑک دیں۔ عمل 3 دن کریں، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کاروبار اور رزق میں برکت کے لیے اس وظیفے کو دکان کھولتے وقت 11 بار پڑھ کر دکان کے دروازے پر پھونک مار دے۔ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کی مدت 40 دن تک بلا ناغہ ہے۔ اہم مسائل یہ ہے کہ صرف ماشاء اللہ نہ کہیں، مکمل کہنا سنت ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ صرف ماشاء اللہ میں اپنی طاقت کا انکار نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنی چیز پر بھی پڑھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے، حالانکہ اپنی اولاد یا مال کو دیکھ کر خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بھی نظر نہ لگ جائے۔ صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، دل سے یقین رکھیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی نعمت کی حفاظت کی دعا کریں۔ سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔